کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہمیں چھانے کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تمہیں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تو موجود ہے بھوسا ہی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، میرے پیارے بھائیو طلبہ، السلام علیکم۔ محمد مرتضیٰ بٹور، سائنس ٹیچر، سٹی ہائی اسکول بہاول نگر۔ میں ساری زندگی سائنس پڑھی، میں سی فزکس کیا، بی ایڈ ایم ایڈ کیا، ایل ایل بی کیا، ڈسپینسر کیا، انگلش لینگویج کورسز کیا، میں نے انگلش گرامر لکھی ہو کتابوں میں موجود ہے۔ تو میں انگریزی اور سائنس کے پیچھے لگا رہا۔ پچھلے سوموار منگل کو جناب کی زیارت کے لیے لاہور حاضری دی، تو جناب نے کچھ مجھے فرمایا کہ آپ یہ کتابیں خریدیں، تو میں نے طبیعت القرآن کی 13 جلدیں خریدیں۔ میں نے کہا اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر قرآن پڑھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں خریدی۔ پھر میں نے سوچا نبی پاک کو خوش کروں، تو انہوں نے اپنی پیاری بیٹی اور حضرت علی جس کی پرورش کی ہے اس کی خدمت کے لیے کچھ نہ بولوں اور نہ کتابوں کوئی نہ خریدوں تو پھر اچھا نہیں، پھر نہج البلاغہ خریدی۔ میں نے کہا اگر میں علی کو خوش کروں اور ان کے بیٹوں کو خوش نہ کروں تو پھر میں نے سلطان کربلا کی 6 جلدیں خریدی۔ میں نے کہا امام حسن اور حسین کو خوش کروں اور شیخ عبد القادر جیلانی کو خوش نہ کروں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابیں خریدی، پھر حق بہو کی کتابیں خریدی، پھر میں نے کہا داتا کی نگری میں حاضری دی ہے، کشف المحجوب نہ خریدو تو یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری میں نے کتابیں خریدی پچھلے ہفتے۔ تو جناب والا کی زیارت نصیب ہوئی اور اچھی بات ہوئی۔ اب میں نے چونکہ میں سائنس ٹیچر ہوں، اب دین پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن رات میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا تو ایک فکرہ میرے سامنے سے گزرا، اگر ایک لفظ بھی قرآن اور حدیث کا اوپر نیچے کر دیں گے، آگے پیچھے کر دیں گے، اضافہ اور کمی کر دیں گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب میں نے یہ فکرہ پڑھا تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ دین کی بات میں کیسے کروں گا، اگر چھوٹی سی بات زبر زیر اوپر نیچے ہو گئی تو فتویٰ بھی مولوی لگا سکتے ہیں اور ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اگر میں ایسی آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے، یَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا میت سے زندہ کو۔ اس کو ثبوت پریکٹیکلی آج میں آپ کو اسلام اور سائنس پریکٹیکلی بتاؤں گا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عرض کی کہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندہ اٹھیں گے، کوئی پریکٹیکل دکھاؤ، پریکٹیکل جس کا میں مفہوم بیان کروں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرندے بلا، ان کو لیا، ان کی بوٹی بوٹی کاٹ دے اور ان کو مکس کر کے نا تو پہاڑوں پہ پھینک دے، پھر ان کو بلا، پرندے ویسے ہی بھاگتے آئیں گے۔ تو انہوں نے جب بلایا تو جیسے انہوں نے کیا ایسے ہی ہوا اور پرندے بھاگتے آئے۔ تو پتا چلا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے۔ ابھی میں اسلام کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، میں لے کے آیا ہوں، یہ میرے پاس انڈا ہے، یہ میرے پاس ہے انڈا ہے، ابھی میں اسلام کا پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ انڈا زندہ ہے یا مردہ؟ آپ بتائیں، حرکت کرتا ہے؟ یہ بولتا ہے؟ مردہ ہے نا، نہیں بولتا نہ حرکت کرتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ بولے گا اور حرکت بھی کرے گا تو آپ یقین کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اچھا اگر میں کہوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ حرکت بھی کرے گا، بولے گا اور چوں چوں بھی کرے گا تو پھر یقین کر لو گے؟ کچھ دنوں کے بعد نہیں کرے گے، میں کرا دیتا ہوں ابھی۔ یہ انڈا 21 دن مرغی کے نیچے رکھیں گے تو یہ چوں چوں بھی کرے گا، بولے گا، اڑے گا، کیوں نہیں؟ اب مان گئے، اب مان گئے۔
زندہ ہوں گے. یہ پریکٹیکل آپ کے سامنے آپ سب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ انڈے سے بچہ نکلتا ہے, چوں چوں کرتا ہے. یہ مرغی نے پیدا کیا اور مرغی نے ہی اس کے اندر جان ڈالی, مرغی نے اس کو ہیٹ دی اور اس ہیٹ سے اس میں بچہ نکلا. اس کا مطلب یہ ہوا, یہاں سے میں بات نکالنا چاہتا ہوں, جس نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اگر ہم اس کے قبضے میں آ جائیں, اگر ہم اس کے قبضے میں آ جائیں, جیسے مرغی کے نیچے انڈا رکھا, مرغی نے انڈا دیا اور انڈا اس نے انڈے سے بچہ پیدا کیا اور ابھی انڈا مردہ ہے اور 21 دن کے بعد یہ بچہ نکلا, چوں چوں کرنے لگا, کچھ دنوں کے بعد اڑنے لگا. تو جو مرغی مردے سے زندہ نکال سکتی ہے, کیا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کیوں نہیں؟ تو قرآن کی ہر بات سچ ہے. بے شک بے شک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے, جیسا تم سوچو گے ویسا ہی بن جاؤ گے, جیسا تم سوچو گے ویسا ہی بن جاؤ گے. یہ پہلے میں نے انڈے کا جان بوجھ کے تجربہ کر کے دکھایا, آپ کو یقین دلایا کہ میں جو بات کروں گا کوشش کروں گا کہ سچ بات بیان کروں, اور آپ کو میری ہر بات کا یقین آ جائے کہ جو بات میری ہوگی وہ سچی ہوگی. میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کروں گا, لیکن وہ اس سے غلطی ہوگی تو وہ نوٹ کریں, مجھے بتا دے تاکہ میں نیکسٹ ٹائم کوئی غلطی نہ کروں. جیسا تم سوچو گے ویسا ہی بن جاؤ گے, اس کا مطلب جیسا تم سوچو گے ایسا ہی ہو جائے گا. آئنسٹائن سائنسدان نے کہا E=mc², اور ایک سائنسدان نے کہا مادہ کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ, مادہ کو نہ فنا کیا جا سکتا بٹ اٹ کین بی کنورٹڈ فرام ون فارم ٹو انادر, لیکن یہ ایک سے دوسری شکل میں مادہ بدل سکتا ہے. جو چیز پیدا ہو گئی ہے اسے فنا نہیں کیا جا سکتا. اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں اپنی دلیل سائنٹیفکلی کہ جو سوچ پیدا ہو گئی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی, وہ کہیں نہ کہیں جائے گی. انجیل میں ایک واقعہ لکھا ہے, پھر میں اپنی بات کو ثبوت پیش کروں گا تاکہ آپ کو آسان لگے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی بھیڑیں سمندر کے کنارے چراتے اور پانی پلانے کے لیے سمندر پہ لے جاتے. انہوں نے مختلف رنگوں کا ایک کپڑا وہاں ٹانگ دیا. جب بھیڑیں وہاں پانی پینے جاتی تو 6 مہینے ان بھیڑوں نے اس رنگ برنگے کپڑے کو دیکھا. 6 مہینے کے بعد جب بھیڑوں کے بچے پیدا ہوئے تو وہ سارے رنگ برنگے تھے اسی کپڑے کی طرح. کیوں کہ ان کے اندر یہ جو کپڑا تھا, اس کی جو سوچ, جو کپڑا بار بار دیکھتی تھی اس کے مائنڈ میں آتا تھا, ان کی آنکھوں میں آتا تھا, تو رنگ برنگے پیدا ہوئے. آج لیڈی ڈاکٹر ہے, عورتوں کو مشورہ دیتی ہے جس کا بچہ پیدا ہونے والے کہ خوبصورت بچوں کی تصویر گھر میں ٹانگ دے, بار بار اسے دیکھا کر اسی طرح کا خوبصورت بچہ پیدا ہوگا, گھروں میں جا کے دیکھ لو. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو بھیڑوں نے جو دیکھا تو ان کے رنگ برنگے بچے پیدا ہوئے, ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی. اب بات یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر ہم سوچتے ہیں, جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر وہ کیوں نہیں آتا. میں استاد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے. مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا علماء وارثۃ الانبیاء, ایسی کوئی ہے جی, علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. اب بہت بڑا مقام ہے استاد کا. استاد کتابیں دیکھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تفسیریں پڑھتا ہے. اب میں نے اس پہ جو تجربہ کیا کہ اساتذہ کرام جو ہیں ان کے بچے زیادہ انجینئر ڈاکٹر ہیں. انجینئر ڈاکٹر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ زیادہ الفاظ دیکھتے ہیں, علم زیادہ دیکھتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ ان کے اندر علمی قابلیت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم قرآن حدیث تفسیر پڑھیں, ہمارا مائنڈ وہاں نہ جائے, ہماری سوچ اسلامی نہ ہو, بلکہ ہم نمازیں پڑھیں اور اپنے حساب کتاب کرتے رہیں, دنیا داری سوچتے رہیں, تو پھر ہماری سوچ نہیں بدلے گی, ہمارے اندر وہ اسلامی روح نہیں پیدا ہوگی. تو استاد کا بہت بڑا مقام ہے. اگر صحیح معنوں میں کوئی استاد ہے تو پھر میں یہ فارمولہ بھی دیتا ہوں
تین آدمیوں کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، والد کی دعا اولاد کے لیے، تو بہترین والد باپ استاد ہے۔ میں نے اس کے بہت سارے پریکٹیکل کیے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ استاد کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، آپ دعا مانگ کے دیکھ لیں۔ میرا ایک شاگرد اسلم بھٹی جو سائیکل پر لے جاتا تھا، 9 میں فیل ہوا، پھر اسے امتحان دلوایا، پھر فیل ہوا، اب 10ویں پڑھے بغیر وہ پاس ہو گیا۔ کیوں؟ استاد کسی نے اس کو دعا دی، لیکن پیپر سے گزرا۔ استاد نے کہا تو پیپر میں لکھا، جیسا دل کرتا لکھا، جب رائٹر چیک کرے گا اس کی نظروں کو غلط بھی صحیح نظر آئے گا، وہ پاس ہو جائے گا۔ یہ رضا میڈیکل کے سامنے عمران میڈیکل سٹور ہے۔ میں پہلے دن اسکول گیا، اسی اسکول پہلے سیلری میں تھا۔ ایک لڑکا کہنے لگا سر بتاؤ میرے نمبر کتنے آئیں گے میتھمیٹکس میں؟ میں نے کہا 75/75۔ کہتا کیسے آ جائیں گے؟ میں نے کہا استاد دعا کرے گا اور حدیث میں لکھا، میرا یقین ہے جیسا سوچو گے ایسا ہو جائے گا، اور استاد کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ اس سٹور سے جا کے پوچھیں اور اس کے 75/75 ہے۔ وہ کہتا سر میں نے تو 8 نمبر کا سوال بھی غلط کیا۔ میں نے کہا استاد نے دعا کی ہے اور حدیث سچ ہے، اور حدیث میں جو کچھ لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ استاد کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، باپ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، تو اپنے ماں باپ سے دعا کرائیے گا۔ اگر پھر بھی معاملہ حل نہ تو اپنے بہترین استاد کے پاس تشریف لے جائیے، اپنے استاد سے دعا کرائیے، آپ کی زندگی کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔